الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ سب سے پہلے ہم مادر ملت کا معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ مادر سے مراد ہے والدہ یا ماں، اور ملت سے مراد ہے قوم۔ یوں مادر ملت سے مراد ہوا قوم کی ماں۔ اس سبق میں محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے کس طرح سیاست میں اپنے بھائی قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ مسلم خواتین کی بیداری اور تحریک پاکستان میں ان کا اہم کردار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم محترمہ فاطمہ جناح کا تعارف کرتے ہیں۔ پیدائش: محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ آپ ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم بمبئی میں وکالت کر رہے تھے، لہٰذا آپ نے فاطمہ جناح کو بمبئی ہی بلا لیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے تعلیم و تربیت۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی تعلیم و تربیت کا آغاز تو کراچی سے کیا تھا، مگر میٹرک اور ڈینٹل سرجن کا امتحان انہوں نے اعلیٰ نمبروں سے بمبئی ہی سے حاصل کیا۔ بعد از آپ نے بمبئی ہی میں اپنا کلینک کھولا اور انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ تحریک پاکستان میں اہم کردار۔ 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے کلینک کو بند کیا اور سیاسی کاموں میں مشغول ہو گئی۔ آپ نے اپنے بھائی کی ہر طرح مدد کی۔ قائد اعظم گول میز کانفرنس کے لیے جب لندن گئے تھے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے انہیں اہم سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور جرأت مند خاتون تھیں۔ آپ نے مسلم خواتین کو بیدار کیا، مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور اس کے علاوہ بہت ساری خاتون جیسے مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ، رانا لیاقت علی خان کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ ان کاموں میں مشغول تھیں۔ ان خواتین نے تحریک پاکستان میں بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس پھینکی گئی، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، مگر کوئی جذبہ بھی ان کی تحریک آزادی کو کم نہ کر سکا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم نسواں، مسلم خواتین کی بیداری اور مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک عظیم رہنما خاتون تھیں، قومی خدمات کا جذبہ رکھتی تھیں۔ آپ اعلیٰ انگریزی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود آپ اسلام کی سچی پیروکار تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں آپ کو دفنایا گیا۔ مادر ملت فاطمہ جناح کے سبق میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نے نیچے لکھتی ہیں۔ تنظیم، اس کا مطلب ہے ادارہ، گروہ یا مجلس۔ دوسرا ہے کنارہ کش، چھوڑنا یا ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کنارہ کش ہو جانا۔ ترویج، اشاعت یعنی کہ پبلک کرنا۔ جرحی، سرجری، کیونکہ آپ ڈینٹل سرجن تھی، دانتوں کی سرجری کرتی تھی، اس لیے یہاں پہ جرحی آیا ہے، سرجری۔ جی بیٹا، کوسچن آنسر مطلب سوال جواب، واحد جمع، مترادف، متضاد جملے، یہ تو آپ شروع سے ہی کرتے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے 6 کلاس میں جو نئی چیز ہے وہ ہے تشریح کرنا، کسی بھی پیراگراف کی تشریح کرنا، جس کو اقتباس بولتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ سکھاؤں گی، میں نے لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے اقتباس لکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سبق میں سے ایک پیراگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کی تشریح کریں، ساتھ حوالہ متن، مشکل الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور سلیس بھی کریں۔ تو میں نے یہ طریقہ لکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اقتباس لکھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے پیراگراف کی۔ پیراگراف جو ہمیں پیپر میں یا ہمیں ٹیچر نے دیا ہوگا وہ پیراگراف ہمیں پورا نہیں لکھنا، ہمیں اس پیراگراف کی صرف سٹارٹ کے چند جملے اور پھر یہ ڈاٹ لگا کر لاسٹ مطلب اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہ ہمارا پیراگراف ہو گیا۔ اس کے بعد اقتباس میں دوسری چیز آتی ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن سب سے اہم ہوتا ہے۔ حوالہ متن سے مراد ہے متن کا حوالہ، یعنی کہ یہ چیپٹر جو ہے، یہ سبق جو ہے، یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو حوالہ متن میں 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں، ایک سبق کا نام اور دوسرا مصنف کا نام۔ سبق کا نام ہم کہاں سے جج کریں گے، یعنی کہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ سبق کا نام کیا ہے؟ تو ہم اس پیراگراف سے، یعنی کہ جو پیپر میں ہمیں پیراگراف دیا جائے گا یا ٹیچر ہمیں جو پیراگراف دیں گی، اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ پیراگراف کس سبق میں سے آیا، تو ہمیں اس سبق کا نام آنا چاہیے۔ جیسے یہ پیراگراف میں نے مادر ملت فاطمہ جناح سے لیا گیا ہے۔
اس کے بعد آئے گا مصنف کا نام، یعنی کہ یہ سبق جو ہے یہ آپ لوگوں کا کس نے لکھا ہے. جیسے شعر لکھنے والے کو شاعر بولتے ہیں، ایسے سبق لکھنے والے کو مصنف کہتے ہیں. تو مصنف کا نام، جیسے کہ چھوٹی کلاسز میں مصنف کا نام نہیں دیا جاتا، بڑی کلاسز میں دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ مصنف کا نام ضرور لکھنا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے ہیڈنگ ضرور دینی ہے مصنف کے نام کی، لیکن آپ نے مصنف کا نام نہیں لکھنا کیونکہ آپ لوگوں کی کتاب میں دیا نہیں ہے، اس لیے آپ نے وہاں پہ کوسچن مارک لگا دینا ہے. اس کے بعد اہم چیز حل لغت. آپ لوگوں کو جب پیراگراف دیا جاتا ہے تو پیراگراف کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں. تو کوئی بھی جو لفظ مشکل ہوتا ہے اس پیراگراف میں، اس کے اوپر ایک لائن لگا دی جاتی ہے جو آپ نے حل لغت کی ہیڈنگ دے کر، یعنی کہ حل لغت لکھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے وہ معنی لکھ دینے ہیں، یعنی کہ وہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کے مشکل الفاظ ان کے معنی لکھ دینے ہیں. اب جیسے کہ اس پیراگراف میں، اب میں نے پورا پیراگراف نہیں لکھا، ہاف کر کے لکھا، تو اس میں بہت سارے معنی تھے جو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے ترویج، اشاعت یعنی کہ پبلک کرنا، حکمت، دانائی، تمنا، خواہش، اتحاد، اتفاق، یہ معنی تھے. حل لغت کی ہیڈنگ دے کر ہم نے معنی لکھ دینے. اس کے بعد سب سے اہم چیز آتی ہے سیاق و سباق اور سلیس. سیاق و سباق بیٹا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجمالی اور ایک خیالی. خیالی سے مراد کہانی اور اجمالی سے مراد معلومات ہے. خیالی خیال سے نکلا ہے نا، تو خیالی سے مراد کہانی اور اجمالی سے مراد معلومات ہے. یعنی کہ ہمارے جو سبق ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو ہمیں سبق میں معلومات دی جاتی ہے، جیسے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے سبق میں، یعنی کہ مادہ ملت کے سبق میں ہمیں ایک معلومات دی ہوئی ہے محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں، کس طرح انہوں نے سیاست میں مطلب اپنے بھائی کا ساتھ دیا، کس طرح انہوں نے مسلمان خواتین کو بیدار کیا، یعنی کہ معلومات ہے نا ہمارے لیے. اور کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جن میں کہانی بیان کی جاتی ہے. تو سیاق و سباق ہمیں یہ، یعنی کہ سیاق و سباق لکھنے کے لیے ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ یہ جو سیاق و سباق ہے یہ اجمالی ہے یا خیالی. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سبق کو کہ یہ سبق کیا ہے، کہ اس میں کہانی بیان کی گئی معلومات. لیکن جیسا کہ ہمارے یہاں پہ محترمہ فاطمہ جناح کے چیپٹر میں، یعنی کہ اس کے سبق میں کہانی نہیں ہے، معلومات ہے. تو ہم سیاق و سباق کو معلومات کی صورت میں لکھیں گے، یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح کے سبق میں سے ہمیں جو معلومات ملی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح جیسے کہ اہم چیزہ اس کے پوائنٹ کہ وہ کہاں پیدا ہوئیں، انہوں نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا، کیا تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے کیا کلینک کیسے کھولا اپنے بھائی کے ساتھ، کس طرح انہوں نے یہ کلینک بند کر کے اپنے بھائی کے ساتھ سیاست میں شمولیت اختیار کی، سیاست میں انہوں نے کون کون سے کام کیے. یہ ہم جو باتیں ہیں یہ مختصر کر کے اپنے الفاظ میں 5 سے 8 لائنوں کے درمیان میں سیاق و سباق میں لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سلیس. سلیس کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا، سہل کرنا. سلیس سے آپ لوگوں کو واضح سمجھ آ جائے گی، سلیس سہل کرنا، یعنی کہ جو پیراگراف ہمیں پیپر میں دیا ہوتا ہے یا کہ ٹیچر نے ہمیں پیراگراف دیا ہے کہ اس کی تشریح کرو، تو اس پیراگراف کو آسان کر کے کہا جاتا ہے کہ اس پیراگراف کو اگر ہم 3 سے 4 بار مرتبہ پڑھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس پیراگراف میں لکھا کیا ہے. تو ہم نے وہی پیراگراف 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے ہمیں جو سمجھ آتی ہے، یعنی کہ جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ ہم نے آسان لفظوں میں ان کے معنی کے ذریعے، یعنی کہ یہ دیکھو مشکل الفاظ ہے نا، تو مشکل الفاظ ہم نے سلیس میں نہیں لکھنے، ہم نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. جہاں پہ وہ جملے کے اندر وہ مشکل لفظ آئے گا تو اس کا معنی لکھنا ہے، مشکل لفظ نہیں لکھنا. تو ہم آسان کر کے سلیس میں لکھ دیں گے. جی بچوں، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے اقتباس لکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے پیراگراف کی ہیڈنگ دینی ہے. وہ پیراگراف جو ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم نے شارٹ کر کے لکھنا ہے، مختصر کر کے لکھنا ہے. اس کے علاوہ حوالہ متن جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اس میں سبق کا نام اور مصنف کا نام 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد حل لغت، یعنی کہ پیراگراف میں ہمیں جو لفظ دیے گئے ہیں ان کو ان کے معنی لکھنے ہیں، اس کو حل لغت کی ہیڈنگ دے کر ہم نے وہ معنی لکھ دینے ہیں. پھر سیاق و سباق کو دیکھنا ہے کہ اجمالی ہے خیالی. اگر اجمالی ہے تو ہم نے معلومات کی صورت میں اس میں جو معلومات دی ہوئی ہے اس کو 5 سے 8 لائنوں کے درمیان میں لکھ دینا ہے. اور اگر وہ کہانی ہے تو کہانی کا بھی میں جب آئندہ اگر آپ لوگوں کو کرواؤں گی تو پھر اس میں کہانی کا بھی بتاؤں گی کہ اس سبق میں اگر کہانی ہے تو اس کا سیاق و سباق ہم کس طرح کریں. لاسٹ میں آ جاتی ہے سلیس. تو سلیس کا مطلب آسان کرنا، تو اس پیراگراف کو ہم نے آسان کر کر لکھنا ہے. جی بچوں، امید ہے آج آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.